چلیں جی سیدھا مدعے پر آتے ہیں۔ اس نئے ایکسپلینر میں آپ کو خوش آمدید۔ آج ہم ایک ماہر کنسلٹنٹ کی طرح 2026 میں یوٹیوب مونیٹائزیشن کے لیے آپ کے چینل کا ایک ڈیپ اور فائنل آڈٹ کرنے والے ہیں۔ دیکھیں، مونیٹائزیشن کوئی ایسا جادو نہیں ہے کہ بس ایک بٹن دبایا اور پیسے آنا شروع۔ یہ ایک باقاعدہ ٹیسٹ ہے، اور اس میں آپ کی ذرا سی بھی غلطی لفظی طور پر آپ کی مہینوں کی محنت پر پانی پھیر سکتی ہے۔ تو آج ہم ان تمام باریکیوں کو ڈیکوڈ کریں گے جو آپ کے چینل کو سکسیسفلی مونیٹائز کروانے کے لیے بالکل ضروری ہیں۔ آگے بڑھنے سے پہلے ذرا جلدی سے آج کے ایجنڈے پر نظر ڈال لیتے ہیں۔ ہم بات کریں گے اہلیت کے 2 سنگِ میلوں پر، پوشیدہ اپلائی بٹن کے راز پر، ایڈسنس کا محفوظ سیٹ اپ کیسے کریں، پھر ایڈ فارمیٹس کو کیسے ایکٹیو کریں، اور سب سے آخر میں حتمی کنسلٹنٹ آڈٹ۔ تو سب سے پہلے آتے ہیں ہمارے پہلے سیکشن کی طرف، اہلیت کے 2 اہم سنگِ میل، یعنی وہ ٹارگٹس جو بتاتے ہیں کہ آپ کا چینل کمائی کی ریس میں کہاں کھڑا ہے۔ یہ سلائیڈ بڑے شاندار طریقے سے واضح کرتی ہے کہ اصل کہانی کیا ہے۔ بظاہر تو دونوں لیولز پر اپلائی کرنے کا طریقہ بالکل ایک جیسا لگتا ہے، لیکن ریزلٹس میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ آپ 500 سبسکرائبرز اور 3000 گھنٹے پورے کرتے ہیں تو آپ کو صرف محدود فیچرز ملتے ہیں، جیسے سپر تھینکس اور ممبرشپس وغیرہ۔ لیکن جو اصل گیم ہے نا، یعنی وہ اشتہاری آمدنی جو آپ کو یوٹیوب سے ڈائریکٹ ملتی ہے، اس کا آغاز تبھی ہوتا ہے جب آپ 1000 سبسکرائبرز اور 4000 گھنٹے والا بڑا ٹارگٹ ہٹ کرتے ہیں۔ یہی وہ مقام ہے جہاں واچ پیج اور شارٹس ایڈ سے آپ کی باقاعدہ کمائی شروع ہوتی ہے۔ اب ذرا ایک ایسی ٹیکنیکل رکاوٹ کی طرف چلتے ہیں جو اکثر لوگوں کے ہوش اڑا دیتی ہے۔ وہ ہے پوشیدہ اپلائی بٹن۔ مطلب بندے نے ساری شرائط پوری کر لی اور جب اپلائی کرنے لگا تو بٹن ہی غائب۔ یہ مسئلہ خاص طور پر موبائل انٹرفیس پر بہت آتا ہے، جہاں اپلائی کا بٹن مکمل طور پر غائب ہوتا ہے۔ بندہ پریشان ہو جاتا ہے نا۔ لیکن اس کا حل ان 3 چھوٹے سے سٹیپس میں چھپا ہے۔ سب سے پہلے تو اسٹوڈیو کے ارن یعنی کمائی والے سیکشن میں جائیں۔ اب اگر آپ کے جی میل پر 2 اسٹیپ ویریفیکیشن آف ہے تو بھائی یہ بٹن آپ کو کبھی نظر نہیں آئے گا۔ تو دوسرا کام یہ کرنا ہے کہ فوراً اس ویریفیکیشن کو آن کریں، اور جیسے ہی آپ یہ سیکیورٹی فیچر ایکٹیو کرتے ہیں، بوم، جادوئی طور پر اپلائی کا بٹن ظاہر ہو جائے گا اور آپ کا آگے کا راستہ بالکل صاف ہو جائے گا۔ اس ابتدائی ٹیکنیکل مسئلے کو کامیابی سے پار کرنے کے بعد اب ہم مونیٹائزیشن کے سب سے پیچیدہ اور سچی بات کہوں تو سب سے نازک حصے کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ جی ہاں، اپنے ایڈسنس اکاؤنٹ کا محفوظ سیٹ اپ۔ اگر ہم یوٹیوب اسٹوڈیو میں چلیں تو آپ کو یہ 3 سٹیپس نظر آئیں گے۔ پہلا سٹیپ یعنی بنیادی شرائط کو تسلیم کرنا، وہ تو بس ایک کلک کی مار ہے، بہت آسان ہے۔ لیکن یہ جو دوسرا سٹیپ ہے نا، ایڈسنس کا باقاعدہ سیٹ اپ، یہیں پر آ کر زیادہ تر نئے کریٹرز غلطیاں کرتے ہیں اور پھنس جاتے ہیں۔ تیسرے سٹیپ میں تو آپ نے صرف ریویو کا انتظار کرنا ہوتا ہے، اور یہ پوری طرح سے اس بات پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے دوسرا سٹیپ کتنا پرفیکٹ کیا ہے۔ اور یہاں آتی ہے ہماری ایک بہت زبردست پرو ٹپ۔ اہم ترین نکتہ یہ ہے کہ ایڈسنس کے لیے آپ کو ہمیشہ، جی ہاں ہمیشہ، ایک بالکل نیا اور الگ ای میل ایڈریس بنانا چاہیے۔ اکثر لوگ وہی ای میل استعمال کر لیتے ہیں جس پر چینل بنا ہوتا ہے، اور یہ ایک بہت بڑی غلطی ہے۔ خدا نہ خواستہ اگر کبھی آپ کا چینل ہیک ہو جائے یا کسی اسٹرائک کی وجہ سے راتوں رات اڑ جائے، تب بھی یہ الگ ای میل اس بات کی گارنٹی دے گا کہ آپ کا ایڈسنس اکاؤنٹ اور اس میں پڑی آپ کی محنت کی کمائی مکمل طور پر محفوظ رہے۔ یہ سمجھنے کہ یہ آپ کے پیسوں کے لیے ایک لائف جیکٹ ہے۔ اب ذرا فارم فل کرنے کی بات کرتے ہیں۔ یہاں ایک چھوٹی سی غلطی آپ کی پیمنٹ کو مہینوں تک لٹکا سکتی ہے۔ سب سے پہلی بات، اکاؤنٹ ٹائپ ہمیشہ انڈیویجول یعنی انفرادی رکھنی ہے۔ اس سے غلطی سے بھی بزنس پر سیٹ مت کیجیے گا۔ اس کے بعد نام کے خانے میں اپنے چینل کا نام مت لکھ دیجیے گا۔ یہاں آپ کا وہ اصل اور قانونی نام آئے گا جو آپ کے بینک اکاؤنٹ پر لکھا ہوا ہے۔ اور آخر میں فون نمبر ویسے تو آپشنل ہوتا ہے، لیکن میری مانے تو اسے لازمی ڈالیں تاکہ کل کو کوئی مسئلہ بنے تو یوٹیوب آسانی سے آپ سے رابطہ کر سکے۔ چلیں اب دیکھتے ہیں کہ اس سارے پروسیس میں ٹائم کتنا لگتا ہے۔ اگر سب کچھ بالکل سموتھ چلے تو ٹائم لائن کچھ یوں بنتی ہے۔ پہلے دن آپ نے ایڈسنس اپلائی کیا، اس کے بعد آپ نے تھوڑا صبر کرنا ہے، اور تقریباً 5ویں دن آپ کا ایڈسنس اپروو ہو جاتا ہے۔ جیسے ہی یہ کام مکمل ہوتا ہے، اگلا سٹیپ خود بخود ٹریگر ہو جاتا ہے، اور 6 دن تک آپ کا چینل مونیٹائز ہو جاتا ہے۔ کتنا زبردست فلو ہے نا؟ چلیں جی، یوٹیوب پارٹنر پروگرام کی ویلکم ای میل آ گئی، خوشی کا سماں ہے۔ لیکن ٹھہریں، ٹیکنیکل کام ابھی ختم نہیں ہوا۔ اس ای میل کے فوراً بعد آپ کو کچھ ضروری کام کرنے ہیں تاکہ ویڈیوز پر اشتہارات چلنا شروع ہوں۔
ہوتا یہ ہے کہ اپروول کے بعد آپ کو خود اپنے ہاتھوں سے مینولی واچ پیج اور شارٹس ایڈز کو آن کرنا پڑتا ہے۔ سب سے پہلے واچ پیج ایڈز والے سیکشن میں جا کے گیٹ سٹارٹڈ پہ کلک کریں، پھر بس وہاں سے آل آف مائی ایگزسٹنگ ویڈیوز کا آپشن سلیکٹ کر لیں۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کے چینل کا جتنا بھی پرانا کانٹینٹ ہے اس پر فوراً میٹر گھومنا شروع ہو جائے گا اور کمائی سٹارٹ۔ اور ہاں، اس کے ساتھ ہی شارٹس فیڈ ایڈز کو بھی آن کرنا مت بھولیے گا۔ اور اب ہم اس ایکسپلینر کے کلائمیکس پر پہنچ چکے ہیں۔ یہ ہے ہمارا ختمی کنسلٹنٹ آڈٹ۔ فائنل اپلائی کرنے سے بالکل پہلے ہمیں ان خطرناک خامیوں کو ڈھونڈنا ہے جو ساری بنی بنائی گیم بگاڑ سکتی ہیں۔ میں آپ کو بتاتا ہوں یہ وہ 3 جان لیوا غلطیاں ہیں جن کی وجہ سے چینل فوراً ریجیکٹ ہو جاتا ہے۔ ذرا غور سے سنیے گا۔ پہلی، ویڈیو کا میٹا ڈیٹا ٹاپک سے ہٹ کر ہونا۔ دوسری، ایک ہی بندے کے نام پر ایک سے زیادہ ایڈسنس اکاؤنٹس بنا لینا۔ اور تیسری، یوٹیوب کی سرکموینشن پالیسیوں کی سنگین خلاف ورزی کرنا۔ یہ سچ میں وہ خاموش قاتل ہیں جنہیں اگر آپ نے اگنور کیا تو بہت بھاری قیمت چکانی پڑے گی۔ اب جو واقعی سب سے دلچسپ اور حیران کن بات ہے وہ یہ ہے کہ مس لیڈنگ میٹا ڈیٹا کتنا بڑا خطرہ ہے۔ جس طرح یوٹیوب پر ایک بندے کے لیے ایک ہی ایڈسنس اکاؤنٹ کا رول بہت سخت ہے، بالکل اسی طرح اگر آپ کی کسی ویڈیو کا ٹائٹل، تھم نیل یا ڈسکرپشن ویڈیو کے اندر موجود اصل کانٹینٹ سے میچ نہیں کرتا تو بھائی یوٹیوب اسے ایک بہت بڑی خلاف ورزی مانتا ہے اور آپ کی مونیٹائزیشن سیدھی خطرے میں پڑ جاتی ہے۔ مجھے یہاں ایک بڑا کلاسک واقعہ یاد آ رہا ہے۔ ایک آن لائن ارننگ سے متعلق چینل تھا اور اس کی مونیٹائزیشن بس ریجیکٹ ہونے ہی والی تھی، اور وجہ جانتے ہیں کیا تھی؟ صرف ایک تھمبنیل جو بہت زیادہ کلک بیٹ پر مبنی تھا۔ شکر ہے کہ اپلائی کرنے سے بالکل آخری لمحے پہلے اس خطرناک تھمبنیل کو ہٹا کر ایک بالکل ایکوریٹ اور ریل تھمبنیل لگا دیا گیا، اور یقین کریں صرف اس ایک چھوٹی سی تبدیلی کی وجہ سے وہ چینل مسترد ہونے سے بچ گیا اور آج سکسیسفلی مونیٹائزڈ ہے۔ تو اس سارے ریویو کے بعد میرے ذہن میں ایک سوال ابھرتا ہے جو میں آپ سے بھی پوچھنا چاہتا ہوں۔ اگر محض ایک خطرناک تھمبنیل آپ کی اتنی مہینوں کی کڑی محنت کو خاک میں ملا سکتا ہے تو ذرا سوچیں کہ اس وقت آپ کے چینل کی پرانی اور بھولی بسری ویڈیوز میں اور کون سے ریڈ فلیگز چھپے بیٹھے ہوں گے۔ یہ سوال یقیناً ہمیں مجبور کرتا ہے کہ ہم اپنی پرانی ویڈیوز کا ایک بے رحم آڈٹ ضرور کریں۔ باقی رہی بات اصل بینک اکاؤنٹ کو لنک کرنے کی اور اس کے پیچیدہ مراحل کی، تو وہ ایک بالکل الگ سائنس ہے جس پر ہم کسی اور ایکسپلینر میں تفصیل سے بات کریں گے۔ تب تک کے لیے اپنے چینل کے میٹا ڈیٹا کو بالکل صاف ستھرا اور محفوظ رکھیے گا۔